السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹوڈیز ڈائلاگ بائی حضر ناظر کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسے کہ میں نے اپنے آج کے ایک پہلے ویلاگ میں کہا کہ آج کی جو ہے ٹوڈیز ڈائلاگ کا ٹاپک ہوگا فراوانی۔ تو ہم سب نے بھی اسی زمین پہ جنم لیا، آپ بھی جو ہے وہ میرے وطن کے جو ہے باسی ہیں، اسی دھرتی سے پیدا ہوئے اور اسی دھرتی کی خاک میں مٹی میں جا کے مل جائیں گے۔ تو ایک اپنے وطن سے، اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے محبت اور پیار تو سبھی کو ہوتا ہے۔ جہاں چاہتوں کی فراوانی درکار ہوتی ہے وہاں رزق کی فراوانی کی بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایک بدقسمتی ہے کہ یہ فراوانی اب ارزانی اور گرانی اور پتہ نہیں کس چیز میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، آج کل بڑے گروسری سٹورز میں آپ جائیں تو یہ جو دالیں کا بھی جو ہے وہ کلو کے حساب سے جو ہے مناسب داموں ملا کرتی تھیں، اب وہ آدھا کلو ایک پاؤ کے بھی جو ہے وہ پیکس میں پہلے سے کہیں مہنگی جو ہے وہ دستیاب ہیں، اور ایک عام آدمی کا، ایک مڈل کلاس شہری کا مذاق اڑا رہی ہیں، اس کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ اور یہ مٹن وغیرہ کی عیاشی تو عام بندہ اب سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ ہمارے کم عقل لوگ جو ہے وہ 7 سمندر پار ترکی کی مثال تو جڑ سے دے دیتے ہیں اپنی معیشت کے لیے، لیکن ہمارے آس پاس ہمسایہ ممالک یا جنوبی ایشیا کے دوسرے کنٹریز کو کمپیئر نہیں کرتے اس سلسلے میں، جہاں کے کرنسی ریٹس یا اشرائے ضروریہ کی قیمتیں جو ہے وہ کسی مناسب حد میں ہیں، اور جہاں کے زمینی حقائق بھی ہم سے کم و بیش ملتے جلتے ہیں۔ تو بات میری یہ ہے، عرض صرف اتنا ہے کہ میں آج کی جو 120 لفظوں کی کہانی ہے وہ اس کا عنوان بھی ساشے پیک ہے۔ تو کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ یہ جو ہے پیٹرول اب ساشے پیک میں دستیاب ہوگا، تو ہم یہی سمجھا کرتے تھے کہ شاید یہ ایسا لوگ عذرائے مذاق کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حیرت انگیز طور پہ ہم واقعی اب جو ہے فراوانی سے گرانی کی طرف اس قدر تیزی سے سفر کر رہے ہیں کہ پیٹرول واقعی اب ساشے پیک کی طرف آ گیا۔ اب پیٹرول سونگھنے والی بات رہ گئی ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھائیں، یا پیٹرول کے بجائے صحت بنائیں، پیدل سفر کریں، یا کوکنگ آئل زیادہ نہ کھائیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ مٹن جو ہے وہ مہنگے آپ بالکل نہ کھائیں، تو وہی لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو وہ پہلے ہی دن لنچ میں جو ہے پورے بکرے کی ران کی فرمائش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں ساتھ کہ اگر میں بکرے کی ران نہ کھاؤں روز تو اس کے بغیر میرا لنچ ہی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو لیڈر آپ کو از لیڈنگ فرام دی فرنٹ، قوم اگر مہنگائی کا عذاب بھگت رہی ہے تو لیڈر بھی جو ہے وہ اگر اس نے پیٹ سے پتھر باندھا ہوا ہے تو پھر تو مانتے ہیں وہ ایک ہیرو ہے، لیجنڈ ہے، یا آپ کا ایک رہنما ہے۔ لیکن اگر یہ پتھر سارے آپ کی قسمت میں یا آپ کے پیٹوں کے ساتھ ہی بندھے نظر آ رہے ہیں، اور اشرافیہ جو ہے وہ ان کے اثاثوں میں جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے، اور بات کروڑوں لاکھوں کروڑوں سے ہوتی ہوئی اربوں تک چلی گئی ہے، تو یار پھر ایک حد ہے کسی لالچ کی بھی، کسی ہوس کی بھی۔ ایک دن تو سب نے مر جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، اور قبر میں تو میرے خیال میں کفن میں کسی کی جیب نہیں ہوتی۔ تو خدا را کچھ جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کا احساس کر لیں، اور جن کے ہاتھ میں ہے جو ہے ارباب اختیار کی اس مہنگائی اور گرانی کو کنٹرول کرنا، تو وہ ان کو چاہیے کہ ایسی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں، یا حکومتی مشینری جو بالکل جو ہے وہ لگتا ہے کہ کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور یہ جو گراں فروش لوگ ہیں وہ من مانی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ابتدائی ویلاگز میں بھی کہا تھا کہ ایک ہی آئٹم ایک جگہ 300 روپے کا بک رہا ہے، ایک جگہ 500 کا بک رہا ہے، تیسری جگہ 700 کا بک رہا ہے، چوتھی جگہ غالباً 750 کا بک رہا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ پرائس چیک یا حکومت کی جو ہے وہ جو مشینری ہے، جو ڈی ایم جی گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، یا جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، یا باقی لوگ جن کا کام ہے پرائسز کو انفورس کرنا، وہ کہاں ہیں؟
اور تاجر مافیا اگر اپنی مرضی کرتا ہے اور عوام اس کے رحم و کرم پہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ بھی کوئی جو ہے وہ پسندیدہ صورتحال ہے ہی نہیں۔ لوگوں کے پاس پہلے ہر آئٹم کو کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ ہم اس لیے مہنگی کریں کہ لگژری ہے، تو میرے بھائی اب تو روٹی کا پیڑا بھی آپ نے چھوٹا کرتے کرتے پاپڑ سے بالکل ربڑ بنا دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ پھر بھی اپنی ایک کی آگ، پیٹ کی آگ بجھانے پہ مجبور ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے پیٹوں والے لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ پیٹ کا جہنم نہیں بھرتا یا ان کی ہوس پوری نہیں ہو رہی۔ تو میری جو ہے وہ یہی جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے حالات پہ رحم کرے، اور اس ملک میں بھی جو ہے دوسرے ملکوں کی طرح بنیادی اشیاء ضروریہ جو ہے، میں لگژریز کی بات نہیں کرتا، آٹا، چینی، دالیں، دودھ، انڈے یا بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ریزنیبل پرائسز پہ دستیاب ہوں، تاکہ کوئی یہاں بھوک سے نہ مرے، کوئی پریشان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ پریشانیوں میں جو ہے وہ کمی فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں آج کی ٹوڈیز ڈائلاگ کو ختم کرتا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔